آپ کر کے کھانا چاہیے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے. تو یہ دونوں صورتیں آپ نے اختیار کی ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے ایک اور مسئلہ بھی تو نکلتا ہے کہ اگر سرسری اس میں ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے آپ نکال کے اس کو صاف بھی کریں تب بھی تو امکان ہے ایک آدھی رہ جائے. امکان ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ایسی کسی چیز کا پیٹ میں جانا اور چلے جانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ سرسری کھانا حرام ہو گیا کیونکہ وہ زندہ تھی یا نہیں کھانے والی چیزوں میں تھی، ایسی کوئی بات نہیں. وعن ابن عمر قال اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بجبنة في تبوک فدعا بالسکین فسمى وقطع. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں پنیر کیا کہتے ہیں چیز لایا گیا، جبنہ. تو آپ نے چھری منگوائی، بسم اللہ پڑھی اور اس کو کاٹا. تو معلوم ہوا کہ وہ جو شروع میں یہ تھا کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کے نہیں کھانا، اور آپ نے فرمایا دانتوں سے کاٹ کے کھاؤ، اس لیے کہ وہ اس میں آسانی بھی ہے، لذت بھی ہے. اور یہاں ہے کہ صاحب چھری سے آپ نے کاٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھری کا استعمال ناجائز نہیں ہے، لیکن بے ضرورت تکلف کے نام پہ، فیشن کے نام پہ وہ کام کرنا، جبکہ گوشت میں مزہ ہی اسی صورت میں دانتوں سے توڑ کے کھانا وہ زیادہ اچھا ہے. ورنہ چھری کا استعمال کوئی غلط چیز نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اس لیے استعمال فرمایا ہے. وعن سلمان قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ. سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی ہوں گے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایک تو گھی کے بارے میں اور دوسرے جبنہ یعنی وہ کیا کہا تھا پنیر چیز کے بارے میں، اور تیسری چیز ہے الفرا. فرا کا مطلب کیا ہے؟ حمار وحشی جس کو کہتے ہیں نا، جنگلی گدھا. اور بعض نے کہا کہ جس کو آپ کے یہاں فرو بولتے ہیں. فرو کیا چیز ہے؟ ارے وہ کھال ہوتی ہے نا میاں جس کے فر، تو وہ فرو عربی میں کہتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں وہ فر کے بارے میں سوال ہوا کہ اس کی چمڑی جو ہے اس کا استعمال کیسا ہے. یہ 3 سوال تھے. تو بعض فرا کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ویسی جو گدھا یا پھر وہ فر جس کو کہتے ہیں. میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں جنگلی گائے کیا وہ حمار وحشی وہی ہے جنگلی گدھا ہو جائے. اچھا، اور فر کے معنی بھی آتے ہیں. دونوں علماء دونوں بتاتے ہیں کہ امکان اس کا بھی ہے کہ یہ مراد ہو وہ بھی ہے. تو اچھا، جہاں تک جبن کا تعلق ہے اس میں سوال کی وجہ یہ تھی کہ یہ پنیر جو بنتا ہے یہ بکری کے بچے کی جو اوج ہوتی ہے، اوجڑی کیا کہتے ہیں اسے؟ اوجڑی بولتے ہیں، بوٹی بولتے ہیں. جو حیدرآباد میں بولتے وہ بتائیے آپ. بوٹی بٹ وہ جو ہے اصل میں وہ ڈالی اس سے بنتی تھی. مطلب یہ ہے کہ دودھ کو اس سے جب تیار کرنا ہوتا جس کو تو وہ بکری کے بچے کی اوج سے کام لیتے تھے اس کے بنانے میں. آپ انزائم کیا بولتے ہیں؟ وہی ہے بس. تو بکری کے بچے کے انزائم کا یہ یوں سمجھیے آپ. تو اس کی وجہ سے یہ سوال تھا، اور سوال کی بنیاد یہ تھی کیونکہ اس میں گندگی رہتی ہے. تو لہذا اب ایسی چیز سے جو پنیر تیار کیا گیا جبنا اس کا استعمال درست ہے کہ نہیں؟ اور اب تو استعمال کرتے آ رہے تھے. تو یہ تھی وہ وجہ. آپ نے فرمایا کہ بھئی حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال فرما دے اپنی کتاب میں، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام فرمائے اپنی کتاب میں. اور جس چیز سے سکوت اختیار کیا گیا تو پھر وہی ہے کہ جس کی اجازت ہوگی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. صاحب اس سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جہاں فرمایا کہ اللہ نے جس کو حرام کر دیا جس کو حلال کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب ہر چیز کو قرآن شریف میں تلاش کرنے جاؤ.
بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی لگی ہوئی ہے ساتھ میں. تو اس لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول لے آئیں، یہ بھی تو قرآن شریف کے اندر ہے کہ جو رسول لے آئیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس کو چھوڑ دو. تو یہ بھی تو قرآن شریف کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ ان سب آیتوں کو ملانے سے یہ بات نکلے گی کوئی چیز قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، حرام ہے تو حرام ہے اور حلال ہے تو حلال ہے. اگر دونوں جگہ وہ چیز نہیں ملتی تو پھر اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا. تاکہ بے وجہ کے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خاص طور پر یہی حرکتیں کرنی شروع کی تھی. ان کی کتابوں میں احکام تھوڑے سے تھے، اپنی طرف سے قیل و قال کر کے اور خوب سوال کر کے اور اپنے اوپر جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کروا لی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں سوالات اتنے کیے کہ اس کی وجہ جو چیز حلال تھی وہ اس کی وجہ سے حرام ہو گئی. یہ آپ نے فرمایا. اس واسطے معلوم ہوا کہ بے وجہ کے سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے. چلیے صفحہ نمبر 129 اور صفحے کی پہلی حدیث نمبر ہے نہیں ہے تو میرا نہیں ہے تو وہ آپ جانے، میری ڈیوٹی ہے بترانا. نمبر 4042 43 تو نیچے آ رہی، 42 اوپر ہے. جی ہاں لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت ان عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فقال رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. رواه ابو داود وابن ماجه وقال ابو داود هذا حديث منكر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خواہش ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس عمدہ گیہوں کی سفید روٹی ہوں. عمدہ گیہوں اور اس کی مطلب یہ کہ بہت اعلیٰ درجے کا جو گیہوں سفید رنگ کا ہو، تو روٹیاں پتلی پتلی باریک، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا میدے کی تھی ایسا، اور وہ گیہوں میں اور دودھ میں تربتر ہوں. ملبقہ جو لپٹ جانا اس کو، جیسے کوئی یہ کہ ایک طرح کا پراٹھے بنا دینا. تو ایک شخص لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور اس نے بنایا اور لے کے آ گیا. آپ نے پوچھا یہ کس میں تھا؟ یہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو گھی ہے یہ کس برتن میں تھا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جو گیہوں کیا بولتے ہیں گھی جو رکھا کرتے تھے وہ یا تو مٹی کی ہانڈیوں میں اور یا پھر وہ کپے کہلاتے، کپیاں وہ خاص جانوروں کے اس سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اب تو نہیں ملتی، اب تو پلاسٹک آ گئی ہے. پہلے وہ جانوروں کی بنتی تھی، وہ تھیلیوں کی کیا ہوتی نہیں، وہ بہت گول سی ہانڈی کی طرح سے، چھوٹی بھی ہوتی تھی بڑی بھی ہوتی تھی، کپیاں بولتے تھے اسے. کپی نہیں دیکھا نہیں؟ ہاں پلاسٹک کے جیسے ہوتی. تو وہ اس میں گھی رکھا کرتے تھے، تیل گھی اس طرح کی چیزیں. ابھی بھی ہندوستان میں ملتی ہیں وہ چیزیں، مگر عطاروں کے ہاں، دوا فروشوں کے ہاں مل جاتی ہیں. ان میں دوائیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ جو عطر وغیرہ بھی ابھی بھی رکھتے ہیں ان میں، تو اتنا بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں. وہ ہے عکہ. تو آپ نے پوچھا یہ کہے میں رکھا ہوا تھا گھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بجو کے عکہ میں، بجو کے
جانور ہوتا ہے جیسے بلی کے قریب قریب، تو وہ اس سے نیچے بلکہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کے کپے میں یہ رکھا ہوا تھا، یعنی اس جانور کی جھلی سے بنا ہوا جو وہ تھی کیا بولتے ہیں ہاں کٹوری، اس میں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ میرے علاقے کا چونکہ جانور نہیں ہے، مجھے اس سے طبعی طور پر اس سے کراہیت ہے، معلوم ہوا کہ شرعی کراہت نہیں تھی، وہ طبعی کراہت تھی۔ وعن علی قال نهى رسول اللہ صلی اللہ کیا ہو گیا سند اس کے لحاظ سے کہ اس میں کئی چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جو یہ تمنا کی تھی اس پہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اٹھانے کو کیوں فرما دیا، حالانکہ وہ تو حلال جانور ہے، تو اگر جانور جو ہے اس کے چمڑے میں تو کوئی خرابی آتی نہیں، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بعض نے کہا کہ یہ اپنے معنی کے لحاظ سے منکر ہے۔ لیکن اگر اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے وہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے جس میں خالد بن ولید اس کے راوی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ حرام تو نہیں کہتا لیکن یہ کہ مجھے اس سے تبھی، تو پھر کوئی حرج ہی نہیں۔ وعن علی قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الصوم الا مطبوخا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کے کھانے سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے کہ اس کو پکا لیا گیا ہو، پک جائے گا بو اس کی ختم ہو جائے گی، بدبو کی وجہ سے دراصل یہ منع ہے۔ بصل اور سوم، بصل پیاز اور سوم جو ہے لہسن، تو کچی پیاز کچے لہسن سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس واسطے آگے وہ بصل بھی آ رہا ہے۔ وعن ابی زیاد قال سئلت عائشة عن البصل فقالت ان آخر طعام اکلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام فیہ بصل۔ ابو زیاد کہتے ہیں سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بصل کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی پیاز کے بارے میں، کہ یہ کیسا ہے اس کا استعمال۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا تھا وہ کھانا تھا جس میں پیاز تھی، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاز کا محض استعمال برا نہیں ہے، بدبو کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے، تو اس لیے اگر پکا لیا جائے جیسے کہ اس کے پہلی حدیث میں آ چکا، تو لہسن اور پیاز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے، آپ نے فرمایا استعمال کیا ہے۔ وعن ابن بصر السلمیین قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر۔ اور بصر السلمیین کے دو بیٹوں سے روایت ہے، بیٹوں کے نام کیا ہیں اس حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن اسماء الرجال والوں نے نکالا ان کے نام، ایک کا نام عطیہ دوسرے کا نام عبداللہ، ان دونوں سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، سو ہم نے مسکہ اور کھجور پیش کیا، اور آپ جو ہیں وہ مسکہ اور کھجور کو پسند بھی کرتے تھے، اور ہے بھی یہ بات آپ آج بھی استعمال کیجیے تو کھجور کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے مسکے کے ساتھ، تو آپ نے اس کو استعمال کیا، اس میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کی میزبانی اس طرح کی گئی۔ وعن اکراش ابن زویب قال اوتینا بجفنة كثيرة الثريد والوزر فقبضت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال يا أكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا أكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد
ثم اتینا بماء فغسل، اتینا بھی ہو سکتا ہے، ثم اتینا بماء فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ومسح ببلل کفیہ وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا اکراش هذا الوضوء مما غيرت النار۔ اکراش ابن زویب سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک پیالہ نہیں بلکہ وہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں قصعہ، جو عام پیالوں کو نہیں کہتے بلکہ بڑا جو بادیہ جس کو بولتے ہیں وہ ہے قصعہ، تو ایک بادیہ لایا گیا جس میں بہت سا سرید اور الوزر جو ہے وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جس کو یوں کہیے کہ قیمہ موٹا، ایک تو ہوتا ہے باریک بالکل وہ نہیں بلکہ بہت موٹا قیمہ ہو تو وہ کہلائے گا الوزر۔ تو معلوم ہوا کہ گوشت کی باریک باریک ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے، اور وہ سرید میں شوربے کے اندر روٹی پڑی ہوئی، اس میں وہ ٹکڑے گوشت کے، تو وہ تھا کہ کافی زیادہ تھا یہ پیالے کے اندر۔ تو اب کھانا شروع ہوا، سب نے مل کر کھانا شروع کیا، تو یہ کہتے ہیں اکراش کہ میں نے اپنا ہاتھ گھمانا شروع کیا اس پیالے میں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یہ صورت میں کر رہا تھا۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے سامنے سے کھا رہے تھے اس پیالے میں، تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا۔ آپ کدھر ہوئے؟ آپ رائٹ پر ہیں، اکراش کے رائٹ پر آپ ہیں، تو آپ نے لیفٹ سے ان کو پکڑا، تو اس لیے آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا، پھر فرمایا یا اکراش اب ایک جگہ سے کھاؤ، کیونکہ کھانا تو ایک ہی ہے، یہ تم کیا ادھر ادھر گھما رہے ہو ہاتھ، جب کھانا یہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے، ایک جگہ سے کھاؤ، سب جگہ کیوں گھما رہے ہاتھ، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایک طبق جو ہے لایا گیا، سینی ٹرے، اور اس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، الوان التمر، مختلف کچی پکی گدری سب یہ جو ہوتی ہیں کھجوریں وہ ہیں مختلف قسم کی کھجوریں۔ تو میں نے بس اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا، ایک دفعہ ہدایت مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ پورے ٹرے کے اندر گھوم رہا تھا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے، یہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے اکراش جدھر سے تیرا دل چاہے ادھر سے کھا، یہ ایک قسم کا کھانا تھوڑی، وہ ایک قسم کا تھا، یہ مختلف قسم کی کھجور ہیں، تو وہاں جو حکم تھا اس کی مصلحت وہ تھی، اور یہاں تو نقصان رہے گا، ایک ہی طرف سے کھاتے رہو گے۔ پھر کہتے ہیں کہ پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور اپنے ہاتھوں کی اس تری جو ہے کیا بولتے ہیں اسے جو ہاتھوں کو لگی جاتی ہے نو پانی سے جو دھویا ہے، پانی جو لگا ہوا ہے ہاتھوں کو وہ ہے بلل، نمی، تو ہاتھوں کی وہ نمی کو آپ نے اپنے چہرے مبارک اور اپنی اس پہ کیا بولتے ہیں بازوؤں پر اور اپنے سر پر آپ نے پھیر لیا، تو اس طرح سے کیا ہوا، ہاتھ بھی صاف ہو گئے اور اس میں چکنائی بھی آ گئی۔ کیوں سر پہ آپ نہیں تیل لگاتے؟ ایک اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی آپ پیروں کے تلووں کو بھی مل لیا کرتے تھے، اور بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی پیروں کو تلوے کے ملنے کا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کا کام ایک تو اس لیے نہیں کہ میں جب کوئی حکمت بتا رہا ہوں تو آپ کہیں کہ میں چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا لہذا کر لو، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، مگر حکمتیں جو ہیں شریعت کی، حکیم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تلووں میں تری رہے، یہ صحت کے واسطے بہت مفید ہے، سمجھ میں بہت اچھا ہے، تو بہرحال ایک حکمت اس کی ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے خشک علاقہ ہے عرب کا، ڈرائی
تو وہاں اپنے ان ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو، سر کو اگر اس طرح کی کوئی چکنائی لگے، بشرطے کہ وہ ہلدی مرچیں والا نہ ہو، سمجھ میں ہاں، ورنہ مزہ ہی آ جائے وہاں کوئی ہلدی مرچیں دھنیا تھوڑی ہوتا تھا. اچھا صاحب، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اکراش، یہ وہ وضو ہے کہ جس چیز جو آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد ہوتی. مطلب کیا ہوا کہ اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کا دھونا، اس طرح سے مل لینا تو چکنائی جو ہے اس طرح پہنچ جاتی ہے. اسی کو وضو کہتے ہیں. جو دوسری حدیثوں میں بھی لفظ آیا کہ جو کھانے آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو واجب ہو جاتا ہے. بعض فقہا کا کہنا یہ، اس سے معلوم ہوا کہ وہ وضو اصطلاحی نہیں ہے، صرف ہاتھوں کا اس طرح دھو کر کے اور اس طرح مل لینا بدن کے کچھ حصوں کو، یہی وہ وضو. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اهله البعك امر بالحساء فصنع ثم امرهم فحسوا منه وكان يقول انه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو احداكن الوسخ بالماء عن وجهها. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جایا کرتا تو آپ حریرہ بنانے کا حکم دیا کرتے تھے. حریرہ کیسے بنتا؟ آٹا، پانی اور کچھ اس میں دودھ یا گھی، سوجی کا کہہ لیجیے تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے عورتیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ حریرہ ہوتا کیسے. تو یہ جو ہے یہ ہے حریرہ. تو وہ بنایا جاتا، پھر آپ اس کو حکم دیتے بھائی اس کو استعمال کرو. فحسوا منہ، تو وہ اس کو پیتے. یہ پینے کا لفظ اسی لیے کہ بہت سخت قسم کا حلوہ نہیں ہوتا تھا سوجی کا. ہاں، اس کو وہ حلوہ مراد نہیں ہے، حسا یہ حریرہ ہے. تو بہت پتلا جو ہو جس کو پیا جائے. آپ فرماتے تھے کہ یہ ایک غم، یعنی مطلب یہ کہ مبتلا غم اور پریشان دل کو اس سے آرام ملتا ہے. لیرتو، کیوں آرام ملتا ہے؟ ہلکی غذا، ٹھنڈک اس کی طبیعت میں، اس سے دل کو آرام ملے گا. یہ بات ہے. وَيَسْرُ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، اور لفظ حریرہ گرم سے ہرا نہیں تو ہرا. آپ تو پھر ریشم کو کیا کہیں گے؟ حریر. اور یہ کیسے حریرہ وہ دو چشمی ہے نہیں ہے تو آخر والی نہیں، شروع والی کی بات ہو رہی. پہلی والی ہے کیسی لگتے ہیں حریرہ میں؟ حریرہ میں کیسی ہے؟ چھوٹی؟ غلط، بڑی ہے ہوتی ہے. وہ ہریرہ والی نہیں بڑی ہے سے حریرہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیمار کے دل سے تھکن دور کر دیتا ہے یہ حریرہ. تو غم والا ہے تو اس کو طاقت پہنچے گی حریرہ کھانے سے اور اس کا غم دور ہوگا. اور بیمار دل ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ اس سے کمزوری اس سے دور ہوگی اور اس سے تکلیف دور ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی عورت پانی سے اپنے چہرے کے میل کو دور کرتی ہے دھو کر کے، اسی طرح سے دل سے اس حریرے کے ذریعے سے دل کی میل کچیل اور تکلیف اور غم وہ بھی دور ہو جاتا. وعن ابی ہریرہ، یہ عورتوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہوا. دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ بھئی عورتیں زیادہ فکر کرتی ہیں کہ بھئی اپنا منہ ذرا ٹھیک ٹھاک رکھے، صاف ستھرا رکھیں، یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے وہ عورتیں ہی ہوں جن کو آپ خطاب فرما رہے ہوں، اس لیے آپ نے احدا کنہ. اور یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی کیونکہ کنہ کا لفظ ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم والکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین.
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजवा जन्नत से है। क्या मतलब? यानी मतलब यह है कि जैसे जन्नत के फल होते हैं उनमें जो लताफत और मजा और फवायद हैं, ऐसे ही अजवा भी है। तो एक लिहाज से जन्नत के फलों से ये मिलता जुलता फल है, ये भी है। और बाद ने इसका ये माना भी समझे हैं कि भाई ये भी मुमकिन है असल इसकी जन्नत में हो, ये भी हो सकता है। और आपने फरमाया कि इसमें जहर से भी शिफा है, तो जहर के वास्ते भी ये अजवा मुफीद है। और जहां तक वो है, क्या वो है भाई, वो जो क्या बोलते हैं, नहीं मशरूम नहीं, मशरूम सांप की छतरी, कम वो मशरूम जो है वो मन से है। ये पहले भी गुजर चुका है कि मन जो बनी इसराइल पे उतरा था वो तो मन से है। का मतलब क्या हुआ कि बगैर मेहनत के जिस तरह से वो उगाता था जमीन में, ऐसे ये भी उगाता है, तो इसलिए मन से फरमाया। और उसका पानी वो शिफा है आंखों के लिए। उसके पानी को जो मैंने पहले भी बताया था कि इमाम नववी का तो कहना यह है कि किसी चीज में मिलाए बगैर भी पानी निचोड़ करके रख लें और उसको आंख में डालते रहें तो बीमारी अगर जो आंख की हैं वो उससे दूर होती हैं। पता नहीं डॉक्टर साहबान क्या कहते होंगे, डॉक्टर नहीं करते। और हदीस नंबर 4059 4059 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान उक़बत इब्न आमिर क़ाल क़ुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तबअसुना फनंज़िल बिक़ौमिन ला यक़रूनना फमा तरा फ़क़ाल लना इन नज़लतुम बिक़ौमिन फ़अमुरू लकुम बिमा यंबग़ी लिज़्ज़यफ़ फ़अक़बिलू फ़इल्लम यफ़अलू फ़ख़ुज़ू मिनहुम हक़्क़ अज़्ज़यफ़ अल्लज़ी यंबग़ी लहुम। उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप हमको भेजते हैं, मतलब ये कि मुहिम्मात पर जिहाद में या किसी और डेलीगेशन की सूरत में आप हमको बाहर भेजते हैं, तो हम उतरते हैं एक ऐसी कौम के पास जो हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते, ला यक़रूनना। तो अब आप क्या फरमाते हैं हमारे लिए? अब जहां हम उतरे हैं, उतरने का वक्त है और वहां के लोग हमारी मेहमानदारी न करें तो हम खाएं पीना ये सारी चीजें हैं, तो ये इस सूरत में हमको क्या करना चाहिए? आपने हमको फरमाया अगर तुम ऐसी कौम के पास उतरो तो तुम उनको उनसे मुतालबा करो, उनसे कहो उस इंतजाम के लिए, उस सामान के लिए कि जो किसी मेहमान के लिए जो मुनासिब होता है, फिर वो अगर दे तो उसको कबूल कर लो, और अगर वो ऐसा ना करें तो तुम उनसे एक मेहमान का हक वसूल कर लो, यानी जबरदस्ती भी लिया जाएगा जोर डाल करके। इस हदीस से बज़ाहिर ये बात मालूम होती है कि मेहमान की मेहमानदारी करना वाजिब है। कोई मेहमान आए तो उसको खाना खिलाना, उसकी ज़ियाफ़त करना वाजिब है। इस हदीस से तो ये बात समझ में आती है, और इसी वजह से बाज़ लोगों की राय, बाज़ फ़ुक़हा की है भी यही, मेहमान नवाजी वाजिब है। लेकिन मेजॉरिटी फ़ुक़हा की और उम्मत के उलमा की इस तरफ गई है कि मेहमान नवाजी वाजिब नहीं है। अब इस हदीस के जो माना होंगे इसमें उन्होंने फिर तावील की है, क्योंकि वाजिब होने की कोई मतलब ये कि जो शरीयत का जो एक मिजाज है, जो उसके अहकाम का जो अंदाज है, जिसको आप कहते हैं कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिहाज से ये बात उससे मैच नहीं करती कि मेहमान नवाजी वाजिब हो। वाजिब होने की वजह क्या हो सकती है? क्या चीज़ है जो वाजिब करने वाली है? इस वास्ते मेजॉरिटी जो है वो इस तरफ गई है
کہ واجب نہیں ہے، تب اس حدیث کے معنی کیا ہوں گے؟ اس حدیث سے تو انداز ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے واجب ہونے کا ہو. اس لیے انہوں نے تعویل کی ہے. ان حضرات نے تعویل جو ہے وہ مختلف ہوئی ہیں کہ بھئی امکان اس کا ہے کہ آپ ایسی حالت میں فرما رہے ہوں کہ جبکہ مہمان جو ہے وہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہے، کھانے کو ہے نہیں اور بھوک پریشان کر رہی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر یہ غلط ہوگا کہ لوگ اس کے مہمان نوازی نہ کریں، اس کو کھانا نہ کھلائیں. دوسری تعویل یہ ہے کہ یہاں صورت یہ ہے کہ بھئی نہ تو خود کھانا کھلا رہے اور نہ جو ہے جو وہاں اس بستی میں گاؤں میں ایک آدھ دکان ہے، نہ وہ سامان بیچنے کو تیار. تو یہ غلط ہے. ان کو مہمان جو باہر کے جو لوگ آئے ہیں ان کو اتنا تو دو، سامان بیچ دو ان کو، جس کی وجہ سے وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں. دوسری تعویل. تیسری تعویل جو ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ مسئلہ ہے جو ذمی قومیں تھیں، غیر مسلم اپنے مذہب کے ساتھ مسلمانوں کے علاقے میں رہیں ایگریمنٹ کر کے، اور ان سے یہ ایگریمنٹ ہو کہ بھئی ہمارے مہمان جب تمہارے گاؤں میں آئیں گے تو تمہیں ان کی مہمانداری کرنی ہے. ایسے معاہدے ہوئے ہیں، 3 دن تک مہمانداری کرنی ہوگی. تو اگر اس طرح کا معاہدہ ہو اور پھر وہ ذمی قوم نہ دے، زبردستی لے سکتے ہیں ان سے کیونکہ معاہدہ ہے. تیسری تعویل ہے. چوتھی تعویل یہ ہے کہ یہ مسئلہ بالکل شروع میں کا ہے جب مسلمانوں کے پاس اتنا سب کچھ نہیں تھا کہ بھئی اپنا باندھ بوند کے لے جا رہے ہیں. ان کا اس وقت تو وہ حالات تھے کہ بھئی دن کو کھا لیا تھا، شام کی چھٹی، شام کو اللہ دے گا کچھ اور. تو اس طرح کی صورت تھی، بلکہ بعض دفعہ 2-3 وقت کے فاقے ہوتے تھے. تو اس وقت کے یہ مسئلے ہیں. لیکن بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے اور مسلمانوں میں سامان اور پیسہ کافی آ گیا تب وہ حکم نہ رہا. تو شروع زمانے کی یہ بات تھی کہ جب تنگی تھی اس وقت کی یہ صورت تھی. تو یہ مختلف تعویلیں کی ہیں. حاصل یہ ہے کہ واجب نہیں مانا میجارٹی نے. وعن ابی ہریرہ قال خرج رسول اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حيث ابتعثه الله حتى قبضه الله. قيل كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفقه فيطير ما طار وما بقي سرينا فأكلنا. سہل ابن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کہ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا وفات ہونے تک آپ نے میدا نہیں دیکھا. نقی آٹا وہ جو بالکل صاف ہو جائے نا، جس میں کوئی مسئلہ نہ رہے، وہی میدا ہوتا ہے، بالکل باریک جو ہے، اس میں بورا نہیں رہتا. النقی وہ ہے، آپ نے نہیں دیکھا. اور کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی اس دن سے جب سے کہ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی. چھلنی جس میں آٹا چھانتے ہیں. نہیں دیکھنے کے معنی یہ نہیں کہ کہیں صورت بھی نظر نہیں پڑی، مطلب یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائی، ہم نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، مطلب یہ کہ استعمال نہیں ہوا، استعمال نہیں کیا آپ نے. تو کہا گیا کہ پھر تم لوگ جوز بغیر چھنا کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پیستے تھے اور پھونک مار دیتے تھے اس پہ، جو اڑ گیا، جو رہ گیا اسے گوند کر کے اپنا کھاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ زندگی بہت سادہ، یہ سب اہتمام وغیرہ ان سب چیزوں کا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی روٹی ایسی ہونی چاہیے اور سالن ایسا ہونا چاہیے. پیٹ بھرنا ہے، وہ بھی جس کو کہتے ہیں کہ قوت لا یموت، کہ زندگی کو برقرار رکھنے کے واسطے اور اپنی صرف اتنی کہ بدن کے اندر انرجی رہے تاکہ کام کر سکیں، وہ تھا مقصد کھانے کا.
وعن ابي هريره قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. آپ نے کو اگر پسند آیا کھا لیا، ناپسند ہوا چھوڑ دیا. یہ تو ہوا کہ بھائی نہیں میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ کھانے میں یہ چیز ہے، کھانے میں یہ خرابی ہے، یہ کبھی نہیں کیا. وہ تو اس پر عمل کرتے ہیں. وعنہ ان رجلا كان يأكل اكلا كثيرا فاسلم وكان يأكل قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 امعاء. انہی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بہت کھایا کرتا تھا، مسلمان ہو گیا تو وہ تھوڑا کھانے لگا مسلمان ہونے کے بعد. اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں. وجہ وہی ہے، اس کا کھانا جو ہے دو اس کی وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کے کھانے میں برکت، اس کے کھانے میں کہیں کو برکت ہوگی جب اللہ کا نام ہی نہیں رہتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد تو کھانا اور پہننا ہی ہے. جتنا کھا لے وہ اس کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے اس کی نظر میں. لیکن مومن جب کھاتا ہے تو مومن کے کھانے کا مقصد ہی بدل جاتا ہے. مومن کھاتا ہے صرف جینے کے واسطے. تو اس واسطے جو ہے وہ جتنا اتنا کھائے گا جس سے کہ اس کا کام چل جائے. یہ نہیں کہ صاحب وہ بس کھایا جا رہا. تو اس واسطے دونوں کے کھانے کا چونکہ کانسیپٹ بدل گیا، اس واسطے مقدار بھی کھانے کی دونوں کو بدل جائے گی. تو ایک کھانا جو ہے ایک کا کھانے میں لذتیں تلاش کرتا ہے، دوسرا صرف یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میری کسی طرح سے ضرورت پوری ہو جائے. وفي أخرى لو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في 7 امعاء. ایک اور روایت میں انہی سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک شخص جو کافر تھا وہ مہمان ہوا، آ کے ٹھہرا، آپ کا مہمان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری لانے کا حکم دیا کہ بکری لائیں تاکہ اس کا دودھ دوہیں. تو چنانچہ بکری کا دودھ نکالا گیا، اس نے اس کا دودھ پی لیا. پھر دوسری بکری لائی گئی، اس کا بھی دودھ پی لیا. پھر اور بکری لائی گئی، یہاں تک کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا دن ہوا وہ مسلمان ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا حکم دیا کہ بھئی بکری لا کر کے اس کا دودھ نکالا جائے. چنانچہ ایک بکری کا دودھ نکالا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے اسے پی لیا. پھر دوسری بکری کا بھی دودھ نکالا گیا مگر اس نے نہیں پیا. کہا کہ بس فلم یستقیا، اس کا نہیں پیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. تو کھانا اور پینا دونوں ہی کافر کے مومن سے الگ ہیں. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. اور انہی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور 3 کا کھانا 4 کے لیے. متفق علیہ. اور یہ حدیث آگے آ رہی. وعن جابر سے روایت ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربع وطعام الاربع يكفي 8. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس میں
ادھر سے دیکھا جائے پہلی حدیث کے مقابلے میں اس میں آپ نے تعداد بڑھا دی. پہلے 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی بتایا تھا اس روایت میں، اس میں 2 کا کھانا 4 کے لیے. بات اصل یہی ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کھانا 2 آدمیوں کے لیے ہے، جیسے جس کو آپ پتہ نہیں، وہ ہندوستان میں ایک تو ہوٹلوں کا انداز تو دوسرا ہے. پہلے ہوا کرتے تھے بھٹیارے سرائے، اس سے کہتے تھے بھائی ایک خوراک کھانا دے دو. یاد ہے لفظ خوراک، یہ کبھی استعمال ہوتا ہو، ایک خوراک کھانا دے دو بھائی. وہ ایک خوراک جو ہے اس کی ایک مقرر مقدار تھی، کھائے جتنا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اتنی روٹی ہوگی اتنا سالن ہوگا وہ دے دیا، یہ خوراک کھانا کہلاتا. تو اگر 2 آدمیوں کا یا 2 خوراک کھانا موجود ہے، مل کر کھائیں مسلمان، تو وہ 3 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک آدمی کا ہے تو 2 آدمیوں کے لیے برکت اس میں ہوتی ہے. ایک تو معنی یہ ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو یہ نہ ہو کہ 2 آدمی اپنا ہی پیٹ بھر لیں، دوسرے کا خیال ہی نہ کریں. یہ 2 آدمیوں کا کھانا ہے، دیکھو تیسرا آدمی بھی تمہارے ساتھ جڑ جائے تو اس کا بھی کام چل جائے گا، تمہارا بھی کام چل جائے گا. مسلمان کو دوسرے کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے. دیکھیں کہ بھئی کون کہاں ایسا آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں، شریک کرو. اس کی فکر چھوڑ دو کہ ہمارے پاس ہم 2 آدمی ہیں تو 2 آدمیوں کا تو کھانا ہے ہی. بھئی 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو تم تھوڑا تم کھاؤ گے، وہ کھائے گا، تینوں کا کام بن جاتا ہے. تو اس طرح سے 3 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 4 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جب بقدر ضرورت ہی کھانا ٹھہرا. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفواد المريض تذهب ببعض الحزن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ جو ہے وہ بیمار کے دل کو آرام پہنچانے والا ہے اور اس سے کچھ غم اور تکلیف دور ہوتی ہے. تلبینہ کیا ہے؟ جیسے آپ حلوہ بناتے ہیں سوجی کا، آٹے کا، اس میں دودھ ملا دیتے ہیں، دودھ ملا ہوا ہوتا ہے، دودھ، شہد اور آٹا یا سوجی، اس کو ملانے سے وہ تلبینہ بن جاتا تھا، جس کو ہریرا کہیے. تو سوجی کا ہریرا، لیکن اس میں بجائے پانی کے دودھ اور میٹھے میں شہد، یہ تلبینہ ہوتا تھا. تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ آرام دہ، کیونکہ شہد شفا دیتی ہے، پھر یہ کہ ہریرا جو ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے. تو جب آرام ملے گا مریض کو تو قدرتی طور پر اس کے تکلیفیں اور غم غلط ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کھانے کی تعریف فرمائی کہ ہریرا جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. وعن انس ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يوم. قديد ہے نہیں تو ہے. اچھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ٹیلر نے، دردی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا، دعوت دی، جو کھانا اس نے تیار کیا تھا، تیار کر رکھا تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو اس نے جو کی روٹی اور شوربہ جس کے اندر کدو اور گوشت کے ٹکڑے تھے، یعنی مطلب کیا ہوا، کدو اور گوشت کا شوربہ تھا، کدو اور گوشت کا شوربہ. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس جو برتن تھا، پیالہ یا بادیہ، اس کے اطراف سے آپ اس کے ٹکڑے جو ہیں کدو کے وہ آپ تلاش کر رہے ہیں، نکال کے آپ کھا رہے ہیں. تو انس کہتے ہیں کہ پھر ہمیشہ میں بھی
کدو کو اس دن سے پسند کرنے لگا. تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کدو کھانا, تو انس کہتے ہیں مجھے بھی اس دن سے پسند آ گیا اور میں اس کی خواہش کرنے لگا. کدو ویسے دیکھا جائے تو سبزیوں میں یہ یقیناً یہ بہت مفید بھی ہے کہ ٹھنڈا مزاج ہے, اور شوربے کے اندر کھایا جائے تو یہ جلدی ہضم بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے ملکوں میں تو خاص طور پر یہ گرمی کے موسم یا سردی کے موسم میں جو بھی ہے, لیکن بہرحال یہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اور پتہ نہیں ہر ملک میں سستا بھی ہے ماشاء اللہ. وعن عمرو بن امیہ انہ, میں نے حسین صاحب ہمارے استاد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا, ہم چھوٹے تھے, لیکن بعد میں فارغ ہو کر مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث جو جن کے یہ بہت سی کتابیں ہیں, فضائل وغیرہ بھی لکھے, ان کے یہاں میں کئی دفعہ حاضر ہوا. تو جمعہ کو ہماری چھٹی ہوتی تھی, لہٰذا جمعہ کو چلے جاتے تھے کبھی کبھی, تو وہاں دوپہر کو کھانا کھاتے. مگر میں جب بھی گیا وہاں ان کے یہاں کدو ہی پکایا, کدو کا شوربہ, تو گوشت اور کدو, اس کا مطلب یہ کہ اہتمام ہوتا تھا ان حضرات کے یہاں, وہی سنتوں کی پابندی. وعن عمرو بن امیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي الى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. عمرو بن امیہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی شانہ بکری جو ہے لے کر کے, آپ اس کا مونڈھا یا ہاتھ وہ آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, اور کاٹ کاٹ کر کے چاقو سے چھری سے وہ آپ کاٹ رہے ہیں. تو نماز کے لیے بلا لیا گیا, تو آپ نے وہ ٹکڑا اس کا جو ہے وہ بکری کا وہ بھی ڈال دیا اور چھری بھی ڈال دی, جس سے کہ آپ کاٹ رہے تھے. کاٹ کاٹ کر, کیونکہ زیادہ گلا ہوا نہیں ہوگا, اور اس زمانے کے اندر تو بعض دفعہ سفروں کے اندر کوئی چیز برتن ورتن بھی نہیں ہے, اور آگ جلائی اور اس کا جو ایک ہاتھ پکڑا اور آگ کے اوپر سینکا, باربیکیو کر لیا اور کھا لیا, تو میں ہاتھ سے پکڑ گئی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کتنا گلے گا, تو لہٰذا اپنا ٹکڑے کر کے اسے چاقو سے چھری سے, تو آپ اس طرح اس کے گوشت کو کھا رہے تھے. اور بھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بکری کے گوشت میں بھی آپ کو جو ہے اس کا سانے کا گوشت جو ہے پسند تھا. تو آپ نے وہ ڈال دیا اور پھر کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. یہ وضو نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ اصل میں مسئلہ اختلافی ہے فقہا میں. شوافع کے یہاں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں رہتا, وضو کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ وضو کرنا پڑتا ہے, وضو کر کے پھر نماز پڑھیں جو بھی کچھ کریں. ہاں, اس لیے کہ وہ بعض روایتوں میں کہ آپ نے اس کے بعد وضو کیا, تو اس لیے یہاں یہ لفظ ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا. یہ حنفیہ کی دلیل ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ جن روایتوں میں وضو کا لفظ ہے اس وضو سے وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے, بلکہ منہ کا صاف کرنا مراد ہے. ہاتھ دھو لیا, منہ کلی کر لی, ایک وضو یہ ایک ہے, تو اصطلاحی نہیں ہے. اس لیے کہ دوسری روایتوں میں انکار کیا جائے. دوسری بات یہ کیا ہے کہ بھائی وضو جو ہے کرنا واجب جب ہو جب وضو ٹوٹے, اور وضو ٹوٹنے کے واسطے اصول یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین, دونوں راستوں میں سے جو بھی کچھ بھی نکلے تب وضو ٹوٹے گا. تو جب وضو ٹوٹا نہیں تو وضو واجب کیوں ہوگا؟ یہ حنفیہ کی دلیل ہے. اس واسطے حنفیہ کے یہاں آگ کوئی چیز کھانے سے, بعض فقہا کے یہاں گوشت کھانے سے ہے, کیونکہ اس میں ان کے نزدیک چکنائی اس میں ہوتی ہے, اور چکنائی جو ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا ہوگا. بعض میں حنابلہ کے یہاں گوشت کا وضو کا ذکر ہے, تو اس لیے حنفیہ کے یہاں کچھ نہیں. ان سب چیزوں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وضو ٹوٹے نہیں, اور وہ ٹوٹتی ہے کہ دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے. یحتزو, ہاں یہ استدو ہونا بھی چاہیے, مگر یہاں یحتزو لکھا بھائی, اس میں کیا ہے؟ جزو ہونا تو چاہیے یستزو, مگر ہماری کتاب میں یحتزو ہی پڑھا لکھا ہوا دونوں جگہ.
کہاں گیا؟ 3997. ہاں اس میں تو یجتزو ہونا چاہیے، یجتزو، مگر یہ کتاب میں جو میرے پاس یحتزو دونوں جگہ ہے. ٹھیک ہے یجتزو ہوگا، پھر بھی میں کسی وقت یاد آیا دیکھ لوں گا لفظ کو. ہاں جی صاحب ہو گیا. چلیے. ما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم برزق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العق وشربوا. فلما أن شبعوا وربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم وذكر حديث أبي مسعود كان رجل من الأنصار في باب الوليمة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات، راوی کو شبہ ہو گیا ہے کہ دن کا قصہ تھا یا رات کا، یہ ابو ہریرہ کو شبہ نہیں ہے بلکہ جو آگے روایت کرنے والے ہیں بعد میں وہ یہ کہ ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ ابو ہریرہ نے رات کا قصہ سنایا تھا یا دن کا سنایا تھا یہ قصہ، ان کو شک ہے. بہرحال قصہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بھی ہیں. آپ نے پوچھا دونوں سے تم دونوں اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہو اس وقت؟ حاضر اس وقت میں دونوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے اس لیے ہم دونوں نکل کے باہر آئے ہیں. مطلب یہ گھر میں ہے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے تم کو نکالا ہے. مطلب مجھے بھوک بہت لگ رہی اس لیے میں بھی نکلا ہوں. چلو اٹھو. چنانچہ یہ سب اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ تشریف لائے ایک انصاری کے گھر کے پاس. اس کا نام محدثین نے بتایا ابو الہیثم ہے اس کا نام. تو اس کے گھر تشریف لے آئے تو مگر وہاں جو ہوا یہ کہ وہ انصاری صاحب گھر میں موجود نہیں. ان کی بیوی نے دیکھا تو اس نے خوش آمدید کہا، مرحبا و اہلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فلانا آدمی کہاں ہے، یعنی مطلب وہ تمہارا شوہر ابو الہیثم وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں ہمارے لیے پینے کا پانی لینے کے واسطے. جیسے ہوتا ہے گاؤں میں، مدینہ میں یہی تھا کہ بھئی کنویں سے پانی بھر کے دور دور سے لاتے تھے، تو پینے کا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اتنے میں انصاری آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، دونوں کو، ابو بکر عمر کو، اور وہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ بہترین مہمان والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی ہیں اور آپ کے دونوں رفقا بھی ہیں. راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے چلا اور ایک خوشہ لے کر آیا کھجوروں کا، جس میں کچی پکی اور گدری وہ ہوتی ہیں، وہ کھجوریں خوشے کے اندر مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں، اور وہ اسی لیے لے آتے ہیں کہ بھائی میٹھی جو پکی وہ بھی کھا لو، وہ چونکہ پوری میٹھی ہوتی ہیں، گدری کھاؤ تو اس میں کھٹا میٹھا ہوگا، تو اس لیے مختلف قسم کی رکھتے ہیں تو اس میں خوشے میں لگی ہوئی کھانے میں اچھا رہتا. تو وہ تینوں قسم کی اس میں تھیں. تو اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس میں سے آپ حضرات کھائیں، اور اس نے اس کے بعد چھری اٹھائی
مطلب کیا تھا؟ جانور جا کے اس کو ذبح کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی سے بچ کے رہنا. یہ مطلب کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مہمان کو دیکھ کر کے اور تم کسی ایسے جانور کو ذبح کر لو اپنے جو دودھ دیتا ہو. دودھ دینے والے جانور نہیں ہونا چاہیے جس کو ذبح کرو، اس سے نقصان ہوگا. بہرحال انہوں نے آپ کے لیے، ان سب کے لیے ذبح کیا اور انہوں نے اس سب نے مل کر وہ بکری کو اور بھی کھایا اور اس خوشے سے بھی کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا. جب یہ سب ان کے پیٹ بھر گئے اور پیاس بھی بجھ گئی، خوب سیراب ہو گئے، شکم سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے. یوں ترجمہ ہوگا شبعو اور ربو کا کہ شکم سیر بھی ہو گئے اور سیراب بھی ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اخرجکم من بیوتکم الجوع، کہ بھوک نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تھا اور پھر تم نہیں لوٹے یہاں تک کہ یہ نعمتیں تمہیں مل گئیں. ظاہر ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے. یہ آپ نے فرمایا. اس حدیث سے کچھ مسئلے نکل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی تکلیف کا اظہار دوسرے سے کرنا اس کی اجازت ہے، جائز ہے، بشرطے کہ شکوے شکایت والی صورت نہ ہو. محض اپنی تکلیف ظاہر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا بھوک لگ رہی. آپ نے بھی فرمایا مجھے بھی بھوک لگ رہی. تو ایک تکلیف ہے بھوک، اس کا اظہار کرنا یہ نہیں کہا جائے گا بے کمالی کی بات ہے. تکلیف ہے تو بس برداشت ہی کرنی چاہیے. ہاں شکوہ شکایت اللہ کی مصیبت آ گئی، ہم ہی رہ گئے بھوکے مرنے کو، یہ ساری بات ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اپنے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، ان سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے یہاں بن بلائے کے جا کے کھانے کے لیے بیٹھ جا، بن بلائے. اس کی بھی اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جن سے بے تکلفی کے تعلقات ہوں اور اس بات کا اطمینان ہو کہ ہمارے اس طرح جانے سے اس کو نہ یہ کہ تکلیف ہوگی اور دل پر کوئی بوجھ ہوگا بلکہ ہمارے جانے سے خوشی ہوگی. تو اگر ایسی صورت ہو تو یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آخر قرآن حکیم کے اندر فرمایا بھی گیا کہ جو بعض رشتہ دار اور اہل تعلق کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاں جا کر کھا پی سکتے ہیں فلاں فلاں رشتہ دار کے ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ اطمینان تھا کہ جن انصاری کے ہاں جا رہے ہیں ان کے ہمارے اس طرح جانے سے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، گرانی نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی، اور وہی صورت سامنے آئی بھی. تو اس لیے ایسی صورت کر سکتے ہیں. کسی بے تکلف کے ہاں چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو اس کے ہاں جا سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میزبان کے بھی آداب میں یہ ہے کہ جب مہمان کو دیکھے تو اپنی خوشی کا اظہار کرے، جس سے کہ مہمان کو بھی یہ اطمینان ہو جائے کہ بھئی ہمارے آنے سے ان کو بوجھ نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے. خالی خاموش بیٹھ جائیے یہ اس سے کیا پتہ چلے گا؟ سمجھا؟ مہمان آیا تو مہمان کیا سمجھے، میں غلط تو نہیں آ گیا کہیں، یہاں یہ سمجھنا چاہیے اس کو. اس لیے اس سے بڑی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس سے بھی بہرحال مطلب یہ کہ ایک محسوس ہو جائے کہ ایسے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو تو آپ کا انتظار تھا، آیا تو بڑا احسان کیا. ایک انداز ہونا چاہیے. چوتھا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا کہ بھئی اگر کھانا بنانے میں دیر ہو تو جو چیز فوری طور پر میسر ہو گھر میں آسانی سے، پھل فروٹ میٹھا، جس سے کہ ایک مہمان جو دور سے آ رہا ہے اب اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے فوری طور پر اس کی مہمان نوازی ہو جائے. کھانا جب پکے گا گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جو بھی لگے گا تو اس وقت تک کچھ نہ کچھ اس کی مہمانداری ہو جائے. تو یہ بھی سامنے ایک بات آئی. اور اس سے بھی نکال سکتے ہیں کہ بھئی پھل فروٹ جو ہیں وہ اگر اس سے ابتدا کی جائے تو بہت اچھا ہے. انہوں نے پہلے کھجوروں، مختلف قسم کی کھجوروں کا خوشہ ہلا کے رکھ دیا تھا. تو یہ کئی مسئلے اس سے نکل کر آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آخری مسئلہ تو یہ تو وہ ہر جگہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو واقعی بندے کی بندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہ بھولے اور اپنے انجام کو نہ بھولے کہ اللہ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کا کتنا بڑا احسان ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو بڑے عزت والے ہیں نا،
ہمارا تو مقام یہی ہے کہ ہم کو یہ سب چیزیں ملنی چاہیے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف نظر جانی چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متوجہ کیا۔ ہمارے یہاں تو تکلف پڑا ہوتا ہے، کھانا کھائیے بھی نہیں کرتا، آگے وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ الفصل الثانی عن المقدام ابن معدی کرب سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما مسلم ضاف قوما فاصبح الضيف محروما كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه، وفي رواية له أيما رجل ضاف قوما فلم يقرؤه كان له أن يعاقبهم بمثل قراه۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی قوم کا مہمان بنے اور مہمان جو ہے وہ محروم ہی رہے، یعنی وہاں اس کی مہمانداری، اس کے کھانے پینے کا پرسان حال کوئی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کی مدد کریں، یہاں تک کہ وہ اپنی ضیافت کا حصہ وہ ان کے مال سے اور ان کی کھیتیوں سے وصول کر لیں۔ اب یہ مالی ہی وزرعی سے مراد کیا ہے؟ بعض نے تو کہا کہ جس کا وہ مہمان ہوا اس سے، بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے۔ یہاں قوم اب ہی ضمیر اگرچہ مفرد ہے یعنی سنگولر ہے، لیکن یہاں مسلمان کل مسلم یعنی تب ہوگا، تو ہر مسلمان جس سے بھی اس کا بس چلے تو وہ اپنے اس سے وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کان لہو ان یعاقبہم، کہ وہ زبردستی زور ڈال کر کے بھی اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ یہاں وہی بات ہے جو پہلی حدیث میں گزر چکی ہے، وہی تقریر یہاں ہوگی۔ بظاہر حدیث سے تو واجب ہونا سمجھ میں آتا ہے مہمان کی مہمانداری، لیکن یہ کہ واجب نہیں۔ پھر بھی کم سے کم ان دونوں حدیثوں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چاہے تعویل کچھ بھی کی ہو، لیکن مہمان کی مہمانداری جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے اسلام میں، اس کی اہمیت ضرور سامنے آتی ہے۔ وعن ابی الاحوص الجشمی عن ابی قال قلت یا رسول اللہ ارأيت ان مررت برجل فلم يقرني ولم يضفني ثم مر بي بعد ذلك اقريه ام اجزيه قال بل اقره۔ ابو الاحوص الجشمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں کسی آدمی کے پاس جاؤں اور وہ میری مہمانداری نہ کرے، پھر وہ آدمی میرے پاس آ جائے میرے پاس، تو میں اس کی مہمانداری کروں یا میں بھی بدلہ دے دوں؟ جیسے کو تیسا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس کی مہمانداری کرو۔ معلوم یہ ہوا، اس سے اصول یہ نکلا کہ برائی کے بدلہ برائی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قرآن شریف میں بھی یہ آیا کہ وہ جو ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو تم اچھائی سے دفع کرو، برائی کو برائی سے مت دفع کرو۔ یہاں وہی اصول یہاں بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے غلطی کی تھی تم اس کے جواب میں اس کے ساتھ غلطی نہ کرو، وہ ایک عمل مستقل ہے، تمہارا ایک عمل مستقل ہے، تم اپنی اس کی مہمانداری کرو۔ وعن انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذنية وقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون۔ حضرت انس یا ان کے علاوہ کسی اور صحابی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے،
اور اجازت چاہی آپ نے ان سے ملاقات کے لیے. اجازت چاہنے کی کیا صورت ہوتی تھی جو شریعت نے بتلائی؟ سمجھا؟ وہ یہ کہ بھئی دروازے پہ پہنچے تو زور سے السلام علیکم کہو، یہ اجازت لینے کا طریقہ ہے. تو چنانچہ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دروازے کے پاس پہنچے. سعد بن عبادہ نے گھر میں جو تھے انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا نہیں، یعنی زور سے نہیں کہا کہ جو آپ سن لیں، آہستہ سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، یہاں تک 3 مرتبہ آپ نے سلام کر لیا، اور تینوں مرتبہ حضرت سعد نے جواب دیا، لیکن آپ کو سنایا نہیں، زور سے نہیں جواب دیا. تو جو قاعدہ ہے شریعت کا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے وہاں سے. قاعدہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو دروازے پر، اگر جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ. اب یہ نہیں کہ وہاں زبردستی اپنا کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو مل کے رہیں گے، نہیں ملنا چاہ رہا ہے، یہی ہے کہ کیا نام وہ موجود نہیں ہے، تو جو بھی صورت ہے تو آپ واپس ہوئے. تو اب ساتھ پیچھے پیچھے بھاگے آئے اور آ کر کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے کوئی سلام نہیں کیا جس کو میرے کانوں نے نہ سنا ہو، اور میں نے آپ کو جواب دیا مگر میں نے آپ کو سنایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، یہ مجھے خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے سلام اور آپ کی طرف سے برکتیں میں جتنی لے سکوں لے لوں. تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما رہے تھے، تو یہ سلام اور رحمت اور برکتیں جتنی مل جائیں اتنا اچھا ہے. تو یہ انہوں نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے سعد کو یہ کس طرح کے ہیں صحابہ کا مزاج، تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور پھر اندر جانے کو تیار ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ صاحب تم نے ہماری توہین کر دی ہم تو جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے. دونوں طرف سے معاملات کتنے اچھے ہیں. تو اب گھر میں گئے تو انہوں نے کشمش لا کے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کشمش تناول فرمائی، کھائیں آپ نے، یعنی جو انگور سکھا لیے جائیں وہی تو کشمش ہوتی ہے نا، وہ یہ زبیب. تو سوکھے انگور لا کے رکھے. جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. یہ دعا ہے کہ مہمان کسی کے یہاں کھانا کھائے تو یہ اس کو دعا دے کہ تمہارا کھانا ابرار کھائیں، یعنی متقی پرہیزگار لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں. اور دوسرا یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ تم پہ رحمتیں بھیجیں اور تمہارے پاس روزے دار افطار کریں. مطلب یہ کہ اچھے لوگوں کا جمگٹا ہو. یہ دعا ہے کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد. تو آپ نے کشمش کھا کے ان کو یہ دعائیں دیں، تو اس سے یہ 12 سنت سامنے آئی. وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا قال مثل المؤمن ومثل الایمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وأن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مومن اور ایمان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جیسے گھوڑا اپنی کھونٹی میں بندھا ہوا ہو. آخیہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل میں آپ کو ایک مثال میں دے دوں. جیسے یہ جو واش روم میں جو پیپر ٹاول ہوتا ہے نا، اس کا جو وہ کیا بولتے ہیں ہولڈر جو ہے، ہاں وہ جو بیچ میں جو لکڑی جس طرح سے 2 کناروں سے اٹکی ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح سے لکڑی کو دیوار کے اندر ان 2 کناروں سے اس کو پھنسا دیتے تھے اور اس کے اندر رسی گھوڑے کی بندھی ہوئی ہوتی تھی. اس لکڑی کو آخیہ کہتے ہیں. تو مثال آپ نے فرمایا کہ مومن کی اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑا جو اپنے اس کھونٹی میں بندھا ہوا ہو، وہ گھومتا ہے اور پھر لوٹ کے اپنی کھونٹی کے پاس آ جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ گھوڑے رسی بندھی ہوئی ہے کھونٹی سے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ادھر کو چلے گا، چل کے پھر وہی آ جائے گا، بھاگ کے نہیں جا سکتا کیونکہ کھونٹی اس کا مرکز ہے ایک لحاظ. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کی بھی حالت یہی ہے کہ وہ غفلت ہوتی ہے اسے،
لوٹ کے پھر ایمان کے پاس آ جاتا ہے. جس طرح سے گھوڑا بھاگتا نہیں، کیوں نہیں بھاگتا؟ بندھا ہوا ہے، تو بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے بھاگ کر نہیں جا سکتا وہ. اسی طرح سے مومن جو ہے وہ ایمان اس سے بندھا ہوا ہے. غفلت کرے گا، گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، لیکن پھر توبہ استغفار کر کے پھر اپنے اصل ایمان کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے. ایمان سے رشتہ اس کا ٹوٹتا نہیں. یہ ایک مومن کی بات. معلوم ہوا کہ ایمان سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ درجے مختلف ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی تم اپنا کھانا کھلاؤ متقی لوگوں کو. مطلب کیا ہوا؟ اور آگے فرماتے ہیں اور تم عطیے اور ہدیے اور جو بھی ہیں وہ ایمان والوں کو، مومنین کو دو. مطلب یہ کہ جہاں تک داد و دہیش، صدقہ خیرات، عطیے اور ہدیے وہ تو ہر ایک کو دو، لیکن جہاں تک گھر میں بلا کر کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے وہ یوں تو ہر ضرورت مند کو، ہر بھوکے کو، ہر آدمی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ترجیح جو ہے وہ دینی چاہیے متقی لوگوں کو. حکمت کیا ہے اس کی؟ حکمت اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، وہ آپ کہیں بھی کرتے رہیں، لیکن آپ کے گھر میں جو آئے گا، جیسے لوگ آئیں گے ان کا اثر گھر کے اوپر پڑتا ہے. اچھے لوگ آئیں گے، اچھے اثرات پڑیں گے. غلط قسم کے لوگ آئیں گے، غلط اثرات گھر میں پڑیں گے. اس لیے گھروں میں آنا جو ہے وہ متقی پرہیزگار لوگوں کا ہونا چاہیے. ویسا بھی جب ایسے لوگ آئیں گے تو لوگ بھی کیا سمجھیں گے کہ بھئی یہ اچھے لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جیسے لوگ آتے ہیں. اس واسطے یہ ہے کہ مہمان کھانا کھلانا جو ہے اس میں پرائرٹی دی جانی چاہیے متقی لوگوں کو. یہ آپ نے ادب سکھلایا. پہلے اس سے کیا ربط ہے مولانا اس کا؟ پہلی جو چیز بتائے گی کھانا کھلانا ضیافت. ہاں ضیافت، لیکن جو پہلے جو ربط ہے کہ مومن گھوڑے سے بنا ہوا ایمان، نہیں، وہ تو پوری حدیث ہے. اس میں اگر ربط بھی دیکھنا ہے تو یوں ہے کہ کسی مومن کو گناہ کی وجہ سے حقیر تو نہیں سمجھا جا سکتا. ایمان سے اس کا رشتہ باقی ہے، مگر ایک ہے غفلت کرنے والے اور ایک ہے متقی پرہیزگار. تو ایمان والا چاہے کیسا بھی ہو اس کے ساتھ ہمدردی اور بھائی تو کرتے رہو، لیکن گھر میں کس کو لاؤ؟ گھر میں لاؤ متقی کو. تو وہی ہے تعلق ہی اس سے حدیث کے پہلے حصے سے قائم ہو گیا. دو حدیثیں رہ گئی، ان کو پڑھ لیتے ہیں. وعن عبد الله بن بصر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كسروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ثم قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لگن تھی. لگن کس کو کہتے ہیں؟ لگن. 4 آدمی اس کو اٹھاتے تھے. اب وہ 4 آدمی اٹھانا امکان دونوں ہیں کہ وہ جب اس میں کوئی بھرا ہوا ہو تب 4 آدمی اٹھاتے تھے، یا خالی بھی اتنا بڑا تھا کہ 4 آدمی اٹھاتے تھے. دونوں امکان ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بھرا، وہ کیا نام ہے، خالی کو بھی اتنا بڑا تھا وہ. اچھا صاحب، اس کو غرہ کہا جاتا تھا. نام اس کا کیا تھا؟ غرہ. کیونکہ غرہ جو ہیں اس کے معنی ہے روشنی کے. تو چونکہ بہت پھیلا ہوا بڑا تھا تو اندر سے روشن، تو اس واسطے اس کا نام غرہ تھا. جب لوگ چاش کی یعنی دوپہر کی نماز کہیے، دوپہر کا وقت ہوتا اور دوپہر کی نماز سے فارغ ہو لیتے تو وہ لگن لائی جاتی اور اس میں سرید بنایا جاتا، اور تب لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، اور اگر زیادہ ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ گئے؟ گھٹنوں کے بل. یہ ہیں گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، کیونکہ پھیل کے تو نہیں بیٹھ سکتے، زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. تو ایک اعرابی نے، گاؤں والے نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے کو بل بیٹھے،
تو اس نے کہا یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ یعنی یہ مطلب تھا ان کا اعرابی کا کہ آپ کا مقام ہے، آپ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں تو بڑے کو بڑے کے انداز میں بیٹھنا چاہیے. یہ کیا ہوا جیسے ایک عام آدمی بیٹھتا ہے اس طرح گھٹنے ٹیک کے آپ بھی بیٹھ گئے. یہ اشکال تھا اس کو، گاؤں والے کو. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے متواضع بندہ بنایا ہے اور مجھے جو ہے وہ جبار اور سرکش جو ہیں سرفرا ایسا نہیں بنایا. مطلب یہ کہ تم جو توقع رکھ رہے تھے کہ میں دوسروں کو چاہے تکلیف ہو میں پھیر کے بیٹھوں گا اس لیے کہ میں بڑا ہوں، مجھے اللہ نے ایسا نہیں بنایا، بلکہ یہ کہ میں دوسروں کے ساتھ مل کر کے ایک تواضع، ملنساری، خاک ساری، اس طرح سے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اطراف سے کھاؤ اس لگن کے اور جو اس کا بیچ کا حصہ ہے اسے چھوڑے رکھو، برکت رہے گی اس میں. تو کناروں کناروں سے کھاتے رہو. وعن وحشی ابن حرب عن ابی عن جدی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع قال فلعلکم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ. وحشی ابن حرب، یہ کون ہے وحشی؟ نام تو سن رکھا ہے. ہاں، یہ عن ابی عن جدی، اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں. دراصل دادا کا نام بھی وحشی ابن حرب تھا، یہ راوی نہیں ہے. وہ وحشی ابن حرب جو دادا ہیں جن سے یہ روایت کر رہے ہیں، یہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے. تو وہ دادا جو ہیں وحشی ابن حرب وہ تھے حضرت حمزہ کے قاتل. تو وہ لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک کارنامہ کا انجام دیا تھا. مسیلمہ کذاب جو مدعی تھا نبوت کا، اس کو وحشی ابن حرب ہی نے قتل کیا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے جو غلطی کی اس کو ہمیشہ اس پہ افسوس کرتے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ کے کو جو شہید کیا تھا اس پر مسلمان ہونے کے بعد افسوس کرتے تھے. لیکن جب یہ مسیلمہ کذاب کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں نے اس وقت کمر باندھ لی تھی اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو قتل ہی کر کے چھوڑوں گا، اب میں اس کی تلافی، مجھے امید ہے کہ اللہ اس میری غلطی کی تلافی اس طرح کر دیں گے کہ میں مسیلمہ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. تو مسیلمہ کذاب کو وحشی ابن حرب ہی نے جا کر قتل کیا تھا. تو یہ ان کے پوتے ہیں وحشی ابن حرب اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ. کچھ صحابہ نے، نام نہیں لینے کی وجہ یہ ہوتی کہ کوئی بات ایسی ہو تو نام نہیں لیتے. صحابہ نے ایسا کہا، عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا. تو اتنا کھا لیتے ہیں مگر یہ کہ پیٹ ایسا لگتا ہے بھرائی. آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم ثم دعا بماء بارد فشرب فقال لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قال فأخذ عمر العصق فضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال نعم إلا من ثلاث: خرقة لف بها الرجل عورته أو كسرة سد بها جوعته أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. ابو عصیب سے روایت ہے. ابو عصیب یہ آپ کے مولا ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام بھی ہیں. ابو عصیب ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں یا شام کے وقت میں رات میں آپ نکلے تو آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا. میں آپ کی طرف آیا. پھر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
پاس سے گزرے اور ان کو بھی پکارا، وہ بھی نکل کر آپ کے پاس آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزرے، ان کو پکارا، وہ بھی آپ کی طرف نکل کر آئے۔ اب یہ ابو عصیب ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ فانطلق، آپ چلے یہاں تک کہ انصار میں سے کسی کے باغ میں آپ پہنچ گئے، اور آپ نے باغ والے سے کہا ہم کو کھجوریں کھلاؤ۔ بسر کھجوروں کے واسطے جو خاص طور پر جو پکی کھجوریں نہیں ہوتی تو چونکہ جب باغ میں جائیں تو وہ گری بھی نہیں ہے بلکہ خوشے میں لگی ہوئی، وہ بسر کہلاتی۔ فجاء بعصٍ، تو وہ ایک خوشہ لے کر آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کو کھایا۔ اس میں سے پھر آپ نے پانی، ٹھنڈا پانی منگوایا، اس کے بعد وہ پانی پیا۔ یہ سب ہو کر کھجوریں کھا کے اور پانی پی کے آپ نے یہ فرمایا کہ تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ کھجوروں کی قیمت مدینے میں عرب میں کچھ بھی نہیں تھی، اس کے مقابلے میں جو کی قیمت زیادہ تھی، جو کبھی اپنے یہاں بہت سستے رہیں، کھجور کی کوئی قیمت نہیں، اور وہ بھی باغ میں جا کر کسی کے یہاں جس کے یہاں ہزاروں درخت ہوں گے اس میں سے ایک خوشہ لا کر کے کچھ کھجوریں کھا کے پانی پی کے، اور اب یہ بات آپ نے فرمائی قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں ابو عصیب کہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خوشہ پکڑا اور زمین پہ دے مارا، یہاں تک کہ اس کی کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو بکھر کے چلی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ یعنی ایک جوش اور جذبہ تھا، یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے قیامت میں سوال ہوگا؟ وہ جذب کی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، ٹھیک وہ ویسی کیفیت ہے جو انتقال آپ کے وصال کے وقت میں بھی حضرت عمر پہ ہو گئی۔ تو ایک جذب کی کیفیت ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جیسے آدمی کو ایک دم جذبہ آ جائے، جوش آ جائے، کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ یہ تعجب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر 3 چیزیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، 3 چیزیں اور زندگی کی جو ضرورت ہے۔ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک تو کپڑے کا وہ ٹکڑا کہ کوئی شخص اپنے ستر کو اس سے چھپا سکے، ایک تو یہ، کیونکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے، اتنا لباس کہ جو جس سے ستر چھپ جائے، یا وہ ٹکڑا روٹی کا کسی بھی چیز کا کہ جو اس کے بھوک کو روک سکے، او جوہرین او ہوجرین، دونوں او ہیجرین بھی پڑھا گیا ہے اور جوہرین بھی۔ اگر ہجرین پڑھیے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک روم، ایک کمرہ کہ جس میں وہ سردی اور گرمی سے بچ سکے، سردی اور گرمی کے وقت میں اس میں گھس سکے۔ اور جوہر کا مطلب جیسے بھٹ، ایسے جانور کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، سوراخ، زمین، اس کو جوہر کہتے ہیں۔ بھٹ اس کو جیسے چوہے کا بھٹ کیا کہتے ہیں؟ گھونسلہ والی چیز ہوتی ہے، بل، تو جوہر وہی ہے بل۔ مطلب کیا ہوا؟ بہت معمولی کوئی جگہ کہ جس سے کہ وہ سردی اور گرمی میں جا گھس سکے، ایسی جگہ۔ یہ بس اس سے معلوم ہوا کہ یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، وہ لباس کہ جس سے ستر چھپ جائے، اتنی غذا کہ جس سے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اور ایسی جگہ جس میں وہ اپنی سردی اور گرمی سے اپنے کو بچا سکے۔ یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حد تک اس سے سوال نہیں کریں گے، کیوں؟ باقی اس سے زیادہ جو اور تکلفات ہیں جو جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، کپڑے گنو تو پتہ ہی نہیں کتنے کپڑے گھر میں، جوتے گنو تو اس کا پتہ نہیں، اور صاحب کھانے کتنے آ رہے ہیں، کتنے کھا رہے ہیں، کتنے گاربیج میں ڈال رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ظاہر ہے تو وہ اس لیے
اسی واسطے اس طرح کی حدیثوں سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسلامی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے باشندوں کو یہ 3 چیزیں ضرور مہیا کر کے دے: کپڑا ضرورت کی حد تک، کھانا ضرورت کی حد تک، اور اسی طرح سے رہائش کے لیے جگہ. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اتنی مہیا کرنا. جس کے پاس نہیں ہے گورنمنٹ اس کے ذمہ دار ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى يرفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن ذلك يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص نہ کھڑا ہو وہاں سے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے. بیٹھے رہو، یہ نہیں کہ خود اٹھ کے چلے جا رہے، دسترخوان کھانے کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے. اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اپنا استغنا کھانے سے ظاہر ہو گیا. سمجھا؟ حالانکہ ہم مستغنی نہیں ہیں، ہم تو محتاج ہیں کھانے کے. اب اگر کھانے کو مل گیا تو اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم کو بھی پرواہ نہیں. یہ غلط ہے. اللہ کی نعمت ہے تو اس لیے پہلے کھانے والے بیٹھے دسترخوان بچھے اور دسترخوان کے اوپر سے کھانا پہلے اٹھے تب لوگ اٹھیں. یہ ادب ہے. ہم تو الٹا ہی کرتے ہیں، شروع بھی آخر بھی دونوں الٹے ہیں. پہلے دسترخوان بچھے گا تب ہم آئیں گے اور پہلے خود چلے جائیں گے تب دسترخوان اٹھے گا. آپ نے اس کے دوسری صورت بتائی. اور آپ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ نہ روکے اگرچہ پیٹ بھر گیا ہو یہاں تک کہ لوگ نہ فارغ ہو جائیں. کیوں؟ اور آپ نے فرمایا اگر ولیاد اگرچہ عذر ہی کیوں نہ ہو اس کو. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اس کی یہ بات اس کے برابر میں بیٹھنے والے کو شرمندہ کر دے گی. کیا وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا؟ اور جبکہ ممکن ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی ضرورت ہو، تم نے تو جلدی جلدی کھا لیا. ایک آدمی کی رفتار کم ہے، منہ ہلکا آہستہ چلتا ہے، بارہ جو بھی ہے، اس کے ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے، وہ ابھی اور کھانا چاہتا ہے، تکلف میں رہ گیا، اس لیے کہ آپ نے ہاتھ روک لیا. اس واسطے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو کھاتے رہو تاکہ برابر کا آدمی شرمندہ نہ ہو. جب سبھی دیکھ لیں کہ سب نے کھا لیا پھر اپنا ہاتھ روکیں. وعن جعفر ابن محمد عن ابی قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل مع قوم كان آخرهم اکلا. تو یہ جو امام جعفر صادق کہلاتے ہیں وہ یہ اپنے والد سے، کن سے؟ محمد باقر جن کا نام تھا، اور وہ اپنے والد سے جن کا نام کیا تھا؟ زین العابدین. تو یہ روایت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ حضرت زین العابدین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر چونکہ وہ تابعین میں ہیں اور مستند ہیں اس لیے ان کی روایت کو لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ آخری ہوا کرتے تھے کھانا، یعنی مطلب آخر تک آپ چراتے تھے. تو یہ تھا کہ تھوڑا 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 چھوٹے چھوٹے لقمے آپ کھا رہے ہیں تاکہ سب فارغ ہو جائیں اور کسی کو شرمندگی نہ ہو. وعن اسماء بنت يزيد قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه قال لا تجتمعنا جوعا وكسبا. اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا، آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، مطلب یہ کہ ہم سے کہا کہ بھائی کھانا کھا لیں. تو ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں، حالانکہ خواہش تھی لیکن تکلف کر رہے تھے، ہم کو خواہش نہیں. آپ کو اندازہ تھا کہ ان کو کھانے کی خواہش ہے، بھوک کا وقت ہے جہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کھانے کی خواہش نہیں. آپ نے فرمایا
بھوک اور جھوٹ جمع نہیں ہوا کرتے. بھائی یہ کیسی بات ہے؟ اس واسطے حاصل یہ ہوا کہ اگر بھوک ہے اور آدمی کھانا خود پیش ہے، خود تو مت مانگو، اگر بے تکلفی نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پیش کر رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، تو پھر تو جھوٹ ہی ہے یہ کہنا کہ ہم کو خواہش نہیں، کھا لو پھر، ورنہ تو پھر پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مل کے کھاؤ اور الگ الگ نہ ہو، ولا تفرقوا، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ کھانے میں ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من السنة ان يخرج الرجل مع ضيفه الى باب الدار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت میں یہ بات ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائے رخصت کرنے کے لیے، اور الدار جو ہے وہ اس خاص طور پر وہ گھر کا کمپاؤنڈ جو ہے وہ تک اس میں شامل دار کہلاتا ہے، ورنہ بیت ہوتا ہے. اگر سمجھے نا، بیت اور چیز ہے، حجرہ اور چیز ہے، دار اور چیز. سمجھا؟ حجرہ تو اندر جو بھی روم ہے آپ کے، اور بیت وہ جو کورڈ حصہ ہے، اور دار جو ہے وہ کہلاتا ہے جو بھی آپ کا کمپاؤنڈ ہے، وہ سب الدار میں آئے گا. تو الی باب الدار کا مطلب یہی ہے کہ بھئی اپنی باؤنڈری تک اس کو چھوڑ کے آئیے، رخصت کے مہمان کو ڈرائی وے تک جائیے. سننا آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہا جائے کہ بھئی عام شریفانہ طریقہ یہی ہے، یا پھر یہ کہ عرب کے اندر پہلے سے یہ طریقہ چلا آتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں سنت کے معنی طریقے کے، اور یا پھر یہ کہ بھئی میری سنت یہ ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر اسرع الى البیت الذي یوکل فیہ من الشفرۃ الى سنام البعیر. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کسی بھی گھر کی طرف بہت تیزی، اس گھر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. کس چیز سے زیادہ تیز؟ کہ جیسے اونٹ کے کوہان میں چھری جاتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے کوہان جو ہے نا، وہ کوہان کیا کہتے اسے انگلش میں، کیا کہتے ہم وہ ہمپ کوہان جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، چربی ہے. تو عرب جو ہیں سب سے پہلے اسی کو کاٹا کرتے تھے کہ بھئی وہ جو ہے وہ نکل کر کے اس کو پنگلا لیں چربی کو. تو جتنی تیزی سے چھری اس ہمپ میں جاتی ہے، ایک مثال ہے، مثال دی ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے خیر اس گھر میں اس سے زیادہ تیزی سے جاتی ہے. مطلب ایک محاورہ ہے، وہاں جانے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جیسے چھری کو کوہان کے اندر پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. بدأ الفصل الأول عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. نقی اور نبیذ ذال سے، یہ دو چیزیں ہیں جو عرب میں تیار ہوتی تھیں اور ان کو پینے میں استعمال کیا جاتا تھا. نقی جو ہے وہ تو کھجور یا کشمش اور بعض دفعہ دونوں کو پانی میں ڈال دیتے تھے، رات بھر پانی میں پڑی ہوئی ہیں اور یا دن بھر
اور اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ اتار کر کے پی لیتے تھے. تو نہیں، بغیر پکائے. تو اس کو نقی کہتے تھے. اس میں یہ ہوتا کہ وہ کھجور کا اور کشمش کا اثر پانی میں آ کر وہ اس کو طاقتور بھی بنا دیتا تھا اور مزاج اس کا ٹھنڈا ہو کر تو گرمی میں اس کا استعمال کرتے تھے. اور نبیذ جو ہے، نبیذ میں یہ صرف کھجور اور کشمش ہی سے نہیں، اس سے بھی بناتے تھے اور گیہوں سے بھی، جو سے، اسی طرح شہد، ان سب چیزوں سے یہ نبیذ بنتی تھی. اسی واسطے لفظ انبیزا لائے ہیں جو جمع ہے نبیذ کی، کیونکہ نقی تو صرف کھجور اور کشمش سے بنتی، اس کی جمع نہیں لائے، لیکن نبیذ کئی چیزوں سے بناتے تھے، اس لیے انبیزا لائے مختلف چیزوں سے. اور اس کو پکاتے تھے، پکا کر پانی میں اور اس کو چھوڑ دیتے تھے تو اچھی طرح اس کا اثر آ جائے. رات بھر اس میں بھیگی رہتی پکنے کے بعد، تو یہ نبیذ اس کو کہتے ہیں. پھر وہ اگر 3 دن کے بعد جو ہے یا 4 دن کے بعد موسم کے لحاظ سے اس میں کیا ہو جاتا، نشہ آنے کا خطرہ ہو جاتا تھا. تو جب ایسا ہو جاتا تو پھر وہ شراب بن جاتی تھی. تو اسی نبیذ سے اتنے دن تک یا اتنے وقت تک، سردی میں زیادہ دن تک رکھ سکتے تھے، گرمی میں جلدی اس میں حرارت آ کر کے اور شراب اور نشہ کی صورت بن جاتی تھی. تو یہ ہے وہ نقی اور نبیذ. تو یہ نبیذ کو بہت مقوی بھی سمجھتے تھے، طاقتور، ایک طرح کا ٹانک بن جاتا تھا. اور اس لیے کہ اس میں کھجور کا، کشمش کا، ان سارے چیزوں کا اثر اس میں آ جاتا، تو بہت ہی فرحت بخش یہ چیز سمجھی جاتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالے میں ہر چیز پلائی ہے، شہد بھی پلایا، نبیذ بھی پلائی، پانی بھی پلایا اور دودھ بھی پلایا. تو حدیث تو اس بات سے لائے ہیں کہ نبیذ کا استعمال جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی طرح نقی کا. لیکن وہ پیالہ جو ہے جس کا یہ تذکرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، تو یہ پیالہ جو ہے ان کے ترکے میں چلا. تو ان کے اولاد میں جو تھے نظر، انہوں نے اور وہ رسا سے اس پیالے کو 7 لاکھ درہم میں لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے پیا تھا 7 لاکھ درہم میں. امام بخاری نے اس پیالے کو دیکھا ہے اور ان کو یہ سعادت ملی ہے کہ اس میں انہوں نے پیا بھی ہے. ہاں، تو یہ بات ان چیزوں کا استعمال جو ہے نبیذ وغیرہ کا، جب تک نشہ نہ ہو وہ اس کا جائز ہے استعمال. وعن عائشہ قالت كنا ننبذ لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سقاء يوقع اعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے، جس کا اوپر کا حصہ جو ہے، مشک جو بنتی کہاں سے بنتی ہے، جانور کی کھال ہے، تو پورا مثلا بکرا نکال لیا اور اب اس کے 2 ہول ہیں، یا تو سی دیجیے یا 2 ہول باقی رکھیے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، تو 2 ہول. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اوپر کا ایک حصہ بندھا ہوا رہتا تھا اور ایک نیچے کا حصہ ہوتا تھا جس سے نکالا کرتے تھے. وَلَهُ عَزْلَا، عَزْلَا یہ نیچے کا حصہ ہے، نیچے کا منہ جو ہے وہ لٹکا ہوا. ہم آپ کے لیے صبح میں نبیذ بناتے تھے تو آپ اس کو شام میں پیا کرتے تھے، تو دن بھر رکھی ہوئی ہے نبیذ بنی ہوئی تاکہ اس میں اثر آئے. اور رات کو ہم نبیذ بناتے ہیں آپ کے لیے تو آپ اس کو دوسرے دن صبح کو استعمال کرتے تو پوری رات رہتی تھی. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك والليله التي تجيء والغدا والليله الاخرى والغدا الى العصر فان بقي شيء سقاه الخادم او امر به فصبه. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تھی رات کے شروع حصے میں، تو آپ اس کو پیتے تھے جب دوسرے دن کی صبح ہوتی،
اور دوسری رات کو بھی پیتے تھے، ان آنے والی رات نیکسٹ نائٹ، اور پھر تیسرا دن جو ہے وہ دن بھر بھی پیتے تھے اسی کو، اور تیسری رات میں بھی پیتے تھے، اور چوتھے دن کے اثر تک اس کو پیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ نشے کا خطرہ۔ فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ، اگر اس کے بعد کچھ باقی رہ جاتا تو آپ خادم کو کسی پلا دیا کرتے تھے، یا پھر اگر یا حکم دیتے اس کو گرا دو، بس اب اس کے استعمال میں نہیں ہونا چاہیے تو گرانے کا حکم دے دیتے۔ یا کا مطلب کیا ہے کہ موسم کے لحاظ سے ایسا تھا، سردی کے موسم میں ہوتا تو آپ خادموں کو دے دیتے کہ بھائی پی لو اس کو، اور گرمی کا موسم تو جس میں نشے کا پورا خطرہ ہو تو آپ کہتے کہ اس کو گرا دو، فرماتے گرا دو۔ معلوم ہوا کہ 3 دن تک نبیذ پی جا سکتی، اس میں نشہ نہیں ہوتا۔ وعن جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء ينبذ له في تور من حجارة۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ مشق میں تیار کی جاتی تھی، اور اگر مشق نہ ملتی تو آپ کے لیے پتھر کا ایک برتن جو ہے وہ بڑا سا بادیا، جس کو بڑا برتن، اس میں بھی بھگو کر رکھ دیا کرتے تھے، اس میں نبیذ بناتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مشق ہی ضروری نہیں ہے، اور بلکہ یہ کہ پتھر کے برتن میں بھی بن سکتا ہے، کیونکہ برتنوں کا مسئلہ جو ہے وہ آگے ذرا کھلے گا، پھر بتاؤں گا میں۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقیر وامر ان ينبذ في اسقية الادم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نبیذ بنائی جائے کہے میں؟ دبا میں۔ دبا کیا چیز ہوتی تھی؟ جب یہ کدو جو ہے وہ پک جائے تو اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت، مطلب کیا کہیں گے، اوپر کا حصہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے پکنے کے بعد۔ اس کو اس وقت لے کر کے اندر سے اسے صاف کر کے بالکل کلین کر دھو دھا کر کے اب وہ برتن بن گیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کو دبا بولتے ہیں۔ بہت وہ لکڑی کی طرح سے بہت اچھا ہارڈ ہو جاتا ہے اور بڑا مضبوط۔ آپ نے اس میں منع فرمایا، وجہ بتاؤں گا بھی۔ والحنتم، اسی طرح سے حنتم جو ہوتا تھا وہ ایک مٹی کا برتن ہوتا تھا کہ جس میں ایک ہرے رنگ کا روغن مل دیا کرتے تھے، جس کو ہمارے یہاں سفالی کا بولتے، کیا بولتے ہیں، سفاری یا سفالی ایسا لفظ بولتے ہیں۔ وہ مٹی کے برتنوں کے اوپر ایک وہ کیا بولتے ہیں، کوئی پینٹ کی طرح کا کر دیا کرتے تھے۔ کیا آپ کیا نہیں ہوتا، وہاں نہیں ہوتا حیدرآباد میں؟ ہیں پرانے تو بہت، ہم کو بچپن میں، اب تو نہیں ہوتا لیکن ہمارے بچپن تک رہے اس طرح کے برتن، اچار رکھتے تھے، صحیح کہا آپ نے، ہے نا؟ تو وہ اس لاکھ، تو اصل میں اس میں مختلف چیزیں مل جاتی ہیں، کہیں لاکھ ملا کرتے ہوں، اور ایک ہر رنگ بھی کوئی ہوا کرتا تھا، وہ حنتم کہلاتا تھا۔ تو مزفت وہ ہے برتن کہ جس میں تیل پلا دیا جائے، جس مٹی کے برتن کو، اس میں وہ ایسے برتن مزفت کہلاتا ہے۔ والنقیر، یہ لکڑی کا برتن ہوتا تھا، لکڑی سے تیار کیا ہوا۔ آپ نے ان سارے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ چمڑے کے کیا بولتے ہیں مشکوں کے اندر نبیذ بنایا کرو۔ ابھی اور پڑھ لیجیے، حدیث پہ بتاتا ہوں، بلکہ اسی میں کھل جائے گی۔ وعن بريدة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نهيتكم عن الظروف فإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام، وفي رواية قال نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا۔ حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کچھ برتنوں سے منع کیا کرتا تھا، جیسے ابھی اوپر حدیث آئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حرام کرتا، اس واسطے آپ نے فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہاں ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ بات یہ تھی جن برتنوں کا نام آیا ہے یہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص تھے، ان میں شراب رکھی جاتی تھی یا شراب بنائی جایا کرتی تھی۔ جب شراب کے حرمت کا حکم آیا تو آپ نے شراب ہی کو نہیں بلکہ ان کے برتنوں تک کو بھی پھڑوا دیا تھا،
تو ہمیں تاکہ نفرت اچھی طرح سے دل میں بیٹھ جائے، اس کے اثرات باقی نہ رہیں۔ جب آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ اب شراب رخصت ہو چکی بالکل مدینہ کے معاشرے سے، اور اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا برتنوں کا کیا ہے، برتنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نشے والی چیز حرام ہے، تم نشے سے بچتے رہو بس۔ یہ بات اس وقت آئی۔ تو یہ پہلی حدیث جس میں آپ نے برتنوں سے منع کیا وہ اس دور کی ہے کہ جس وقت شراب کا ممانعت کا بھی حکم آیا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا ان برتنوں کے اندر نبیذ بھی مت بناؤ، وہ اثر باقی رہے گا دماغ کے اندر کہ ہم شراب پیا کرتے تھے۔ یہ بالکل نکل، جب وہ سب صاف ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو لے لی، ایک بات طبیعت بن گئی۔ الفصل الثانی عن ابی مالک الاشعری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها۔ ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور شراب کو پئیں گے مگر اس کا نام دوسرا رکھ دیں گے، نام بدل دیں گے، ہو گئی بات اب بالکل درست۔ شرابی تو حرام ہے نا میاں، یہ تو شراب تھوڑی پی رہا ہم، تو اس کا نام تو یہ ہے، حالانکہ وہ وہی کام کر رہی ہوگی جو شراب کیا کرتی ہے۔ سگریٹ کہاں سے شراب ہو گیا میاں؟ آپ حیدرآباد کے بزرگ ٹانک رکھ دیجئے نا۔ تو یہ آپ نے فرمایا الفصل الثالث عن عبد الله بن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الاخضر قلت انشرب في الابيض قال لا۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے گھڑے کے اندر نبیذ سے منع فرمایا، وہ وہی ہے اسی دور کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا ہم سفید جس میں پی سکتے ہیں، یعنی سفید میں وہ پالش کی بھی ہو یا جو بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ہرے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جو بھی برتن استعمال ہوتے رہے ہیں وہ پالش والے شراب میں ان سب سے منع تھا۔ باب تغطیۃ الاوانی وغیرها، برتنوں کو ڈھکنے کا حکم۔ آنیہ جو ہے وہ اس کی جمع ہے اوانی۔ الفصل الاول عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا واطفئوا مصابيحكم۔ وفي رواية للبخاري قال خمروا الآنية وأوقوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وقفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة واطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت۔ وفي رواية للمسلم قال غطوا الإناء وأوقوا السقاء وأغلقوا الأبواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم۔ وفي رواية له قال لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء۔ وفي رواية له قال غطوا الإناء وأوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه بكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک حصہ شروع ہو جائے، یا آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری شام ہو جائے بچوں کو روک لو، گھروں کے اندر باہر مت نکلنے دو،
کیونکہ شیطان اس وقت جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں. سمجھا؟ شیطان پھیل جاتے ہیں تو لہذا اس وقت بچوں کو روک کے رکھو تاکہ شیطان کا اثر ان پر نہ ہو. شام کا وقت جو ہے. پھر جب رات کا ایک حصہ گزر جائے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہ رات پورے طور پر اندھیری ہو جائے، یہ ہے وہ حصہ گزر جانے کا، تو پھر ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہا. وہ وقت جو ہے وہی ہے ذرا شیطان کے پھیلنے کا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں ذہن ادھر متوجہ ہو رہا ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی مطلب ضائع نہ ہونے پائے کوئی نماز، خاص طور پر بیچ کی نماز. یہ والصلاۃ الوسطی جو ہے اس میں قول تو بہت سے ہیں، لیکن جو میجارٹی علماء کی جو گئی ہے وہ گئی ہے صلاۃ العصر کی طرف. اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی نماز جو ہے قضا ہو گئی تھی، تو آپ اس لیے کہ وہ جو ہے خندق کھودنے میں بے انتہا مشغول تھے، دشمن تو چڑھا چلا آ رہا تھا، تو وہ نماز قضا ہوئی تو آپ نے اس پر آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پر کہ جنہوں نے ہماری نماز تک قضا کروا دی، عصر کی نماز صلاۃ الوسطی، ہماری صلاۃ الوسطی بھی قضا کرا دی، وہاں آپ نے فرمایا عصر کی نماز، الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. تو خود آپ جب فرما رہے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مطلب صلاۃ العصر ہے، تو قرآن شریف کی آیت جو سورہ بقرہ میں ہے اس میں بھی الصلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہوگی. آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں اس نماز کے خاص طور پر حفاظت کا جو اہتمام کرنے کی ہدایت کی گئی حفاظت کے، اس کی ایک وجہ تو تمام علماء یہ لکھتے ہیں کہ بھئی شام کا وقت کیونکہ بزنس ویوپار کی مشغولیت کا ہے، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں آتے ہیں، دکاندار ادھر مشغول، خریدار بھی مشغول شام کے اوقات میں، خاص طور پر گرمی کا موسم جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں کون جائے گا، شاموں میں جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ نماز ضائع نہ ہو غفلت کی وجہ سے، علماء تو یہ کہتے ہیں. لیکن اس حدیث سے ذہن ادھر متوجہ ہوتا ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ شیطانوں کے پھیلنے کا بھی ہے، اس واسطے اس وقت جو ہے عبادت کی جائے گی تو شیطان سے حفاظت ہوگی. بہرحال جو بھی ہے. اچھا صاحب، پھر آپ نے فرمایا کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو اور اس وقت دروازے بند کرو. مثلا پھر اب کوئی خطرہ نہیں مگر دروازے بند کرو اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کے دروازے بند کر لو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اس واسطے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، بلکہ وہ دروازہ خاص طور پر آگے شاید لفظ آ رہا ہوگا کہیں جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے. برتن یا دروازہ جب اللہ کا نام لے کر بند کر دیا جائے اب شیطان نہیں کھولتا اس کو. تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر لو، یہ آپ نے فرمایا. وَأَوْقُوا قِرَابَكُمْ، اور اسی طرح سے جو پانی کی مشکیں ہیں ان کے بھی منہ باندھ دو، اچھی طرح سے کس دو تاکہ وہ کھلنے نہ پائیں. رات کی اتنی لمبی رات میں خود سے اگر ڈھیلے بندھے ہوئے ہیں وہ کھل جائے تو پانی دم دم سب گر سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اور برتنوں کو بھی ڈھک دو اور اللہ کا نام لو. دیکھیے دروازہ بند کرنے میں بھی فرما رہے ہیں اللہ کا نام لو، مشکوں کے منہ بند کرنے میں فرما رہے ہیں اللہ کا نام لو، برتنوں کو ڈھکنے میں فرما رہے ہیں اللہ کا نام لو. آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم ڈھکنے کے بعد سے کوئی چیز نہ ہو تو کوئی اس کے اوپر کوئی چیز آڑی رکھ دو. سمجھے؟ آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں برتن کہ جو ڈھک دیں، تو آپ نے فرمایا اور بھی کچھ نہیں تو کوئی چیز اس کے اوپر چوڑائی میں ایسے ہی رکھ دو، جیسے مثال کے طور پر کوئی لکڑی رکھ دی، کوئی ڈنڈا ہی رکھ دیا. تو مطلب یہ کہ ایک پورے طور پر نہیں ڈھکا گیا، لیکن جب بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے اس پر کوئی چیز رکھ دی اس کا مطلب یہ شیطان سے تو محفوظ ہو گیا وہ. تو یہ مقصد اس سے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ چراغوں کو بجھا دو، مصابیح مصباح، کیوں بجھا دو چراغوں کو؟ آگے آ رہی. اور ایک روایت میں ہے بخاری کے کہ برتنوں کو ڈھکو اور مشک جو ہیں ان کو باندھ دو اور دروازوں کو بند کر دو اور بچوں کو روک کر رکھو شام کے وقت میں، کیونکہ اس وقت جنات جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور وہ اچک لیتے ہیں. تو بچوں اور شیاطین الجن جو ہیں
وہ بچوں پر اپنا اثر ڈالیں، اور یہی ان کا وہ چکنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ چراغوں کو بجھا دو سونے کے وقت میں عند الرقاد۔ کیوں؟ یہاں وجہ فرما رہے ہیں کیونکہ فویسقہ یہ وہ جانور ہیں جو گھروں کے اندر جیسے چوہے ہوتے ہیں، چچوندریں ہوتی ہیں، اس طرح کی یہ فویسقہ کہلاتے ہیں، جو وہ جانور جو کیا بولتے ہیں بھٹ بنا کر رہتے ہیں، جی کیا سوراخوں میں بل وغیرہ بنا کر جو رہتے ہیں، ایسے جانوروں کو فویسقہ جمع ہے، تو فاسق اسی سے بنا ہے، کیونکہ فسقہ یفسقو کے معنی آتے ہیں بل کے اندر سے نکل کر آنا، تو چونکہ بل سے نکل کر آتے ہیں تو ان کو فویسق جمع کا صیغہ ہے وہ لے کر آئے۔ تو فاسق کو بھی فاسق اسی لیے کہتے ہیں، اللہ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں انسان کے لیے، جب وہ ان حدود کو توڑتا ہے اور خلاف ورزی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ فاسق ہو گیا، ان حدود سے نکل کے آ گیا۔ تو یہ جو جانور ہیں آپ نے فرمایا بسا اوقات کیا ہوتے ہیں کہ یہ کود پڑتے ہیں چراغ فتیلے پر۔ فتیلہ کیا؟ ارے بھول گئے، بتیاں جو ہوتی تھیں اس میں کیا میں اس کو، ارے وہ جو ہوتا تھا نہیں کٹوری تو خیر عام لفظ ہے، اس کو کچھ اور کہتے تھے، اور ذرا بگاڑ کے جو کوئی اور سے زیادہ بگڑا لفظ ہو لائیے نا بھائی۔ خیر اور چراغ جو ہے اس کے اندر جو بتی رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور میں کہ یہ فویسقہ جو ہے یہ کبھی چھلانگ لگا دے اس میں اور کھینچ کے لیا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو احرقت اہل البیت، یہ تو گھر والوں کو جلا دیں گے، اس لیے بتا اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو آج کل جو یہ الیکٹرک ہے اس میں چونکہ یہ خطرہ نہیں، لہذا اگر یہ جلی رہنے دو، وہ خطرے کی سے بچانا مقصود تھا کہ رات کو ویسے چراغ جلیں گے تو کوئی چوہیا آ کر کے اس کو وہ کر دے گی۔ اور مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھکو اور مشکوں کو باندھ دو اور دروازے بند کرو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس مشک نہیں کھولتا جب باندھ دی جائے، اور دروازہ بھی نہیں کھولتا اور نہ برتن کھولتا ہے جبکہ بسم اللہ پڑھ کر ان سب چیزوں کو بند کیا جائے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے کوئی برتن کو ڈھکنے کے بعد سے کوئی چیز نہ پائے تو اس پر لکڑی ہی رکھ دے عودن، اور اللہ کا نام لے لے وہ اس کو بسم اللہ، کیونکہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ ہوگا کہ شیطان اس میں نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ الْفُوَيْسَقَ